السلام علیکم۔ لبنہ آپ نے پوچھا ہے شرعی حق المہر کیا ہے اور اسلام کی روح سے کتنا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شرعی حق المہر کوئی اسلامک اصطلاح یا ٹرمینالوجی ہے ہی نہیں۔ شریعت میں حق المہر عورت کو نکاح کے وقت شوہر کی طرف سے اس کی مہر و محبت کے عوض دیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اس میں شوہر کی حیثیت، شوہر کی خوشی اور بیوی کی ڈیمانڈ اور خوشی، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بیوی کی طرف سے اس کے ولی الامر بھی اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمی اتنی پھیلا دی ہے، اسے غلط العام کر دیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حق المہر تھی وہ شرعی حق المہر ہے۔ اگر اس بات کو ایسے بھی لے لیا جائے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھیں۔ ان سے پہلے بھی 3 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور ان تینوں کی مہر ہزاروں میں ہے۔ سیدہ فاطمہ کی مہر 32 درہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت علی کے پاس بالکل بھی کیش کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے ایک زرہ کے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو اور اس کی قیمت کو لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کل اثاثہ تھی ایک زرہ، جو بدر کے غزوہ میں ان کے پاس مال غنیمت کے طور سے آئی تھی۔ وہ لے کر حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 64 درہم میں خرید لیتے ہیں۔ آپ 64 درہم لا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں حق المہر کے نام سے، اور یہ آپ کا کل اثاثہ ہے۔ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ 32 یعنی آدھے سیدہ کو حق المہر کے طور سے دے دیجیے گا، ابھی رکھ لیں، نکاح کے وقت دے دینا، اور 32 درہم لے کے گھر کا سارا سامان جس میں گروسری زیادہ تھی کہ یہ لے آئیں۔ اب کانسیپٹ 32 درہم نہیں ہے کہ آپ اس کا نمبر دیکھیں، کانسیپٹ سیدنا علی کی حیثیت اور اس وقت ٹوٹل حیثیت کا ہاف ہے۔ اب جو جاہل لوگ ہیں وہ اس کو یہ کانسیپٹ کو تو سمجھتے بھی نہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں۔ اچھا اگر وہ سمجھتے بھی ہوں اور یا سمجھنا چاہتے بھی ہوں تو پھر حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کا مہر شرعی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ہزاروں میں تھا۔ ام کلثوم جو حضرت عثمان کی زوجہ تھیں، ان کا مہر شرعی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ہزاروں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی دوسری صاحبزادی ہیں، ان کا بھی ہزاروں میں تھا۔ خود سیدہ خدیجہ کا 600 درہم تھا، خود حضرت عائشہ کا 400 درہم تھا، حضرت میمونہ کا 400 درہم تھا۔ تو شرعی حق المہر صرف سیدہ فاطمہ کا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باقی صاحبزادیوں کا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نمبر جو ہے، سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے جو لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، اور وہ 32 درہم دے کر اس کو شرعی نام دے کر ایک جہالت اور عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔
اور مجھے آپ سے بھی گلہ ہے۔ دیکھیے یہ خاص طور سے پنجاب کے علاقے میں اس بات کو فوراً ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا مہر پہ بھروسہ ہے؟ بھروسے کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک حق ہے جو شریعت نے صرف عورت کو دیا ہے بلا شرکت غیرے۔ اس میں عورت کے ماں باپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت سے وہ لے سکیں، اور عورت کے شوہر کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے لے۔ وہ سیاہ کرے، سفید کرے، اپنی آپ پہ خرچ کرے، جمع کرے، جو مرضی کرے، یہ صرف عورت کا حق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انہیں خوشی خوشی ادا کرو۔ اس کا نہ تو بھروسے سے تعلق ہے، نہ سیکیورٹی سے تعلق ہے، اور نہ ہی مہر کو طلاق کے وقت دینے کا کوئی کانسیپٹ ہے جو ہم لوگوں کے مولویوں نے یا ہم لوگوں کی جہالت نے اور ان پڑھ لوگوں نے نکال دیا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی سے کیا، حضرت علی کو خود پالا تھا، حضرت علی کائنات کے بہترین انسان ہیں، اور حضرت فاطمہ کو جب حضرت علی کے حوالے کیا تو یہ کہا کہ میں آپ کو اس وقت کے بہترین انسان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ مکمل بھروسہ تھا ان پہ، لیکن پھر بھی کہا کہ علی آپ فاطمہ کو مہر میں کیا دیں گے؟ نہ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی 32 درہم کا کیا کرنا، آپ پہ بہت بھروسہ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ عائشہ سے ہے۔ حضرت ابوبکر بیسٹ فرینڈ ہیں آپ کے، صدیق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یار غار کا نام دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کی سب سے محبوبہ بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کو سلام بھیجا ہے حضرت جبریل کے ذریعے۔ کتنا بڑا مقام ہے جب حضرت عائشہ کی رخصتی کے لیے بار بار سیدنا ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنی امانت لے جائیے، نکاح کیا ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ علی میں نکاح میں تاخیر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس حق المہر دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ادھار مجھ سے لے لیں 400 درہم اور عائشہ کو لے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، حق المہر کیوں دینی؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر بھروسہ آپ کو اور مجھے اپنے اپنے داماد پر ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں کوئی بشر ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے 400 درہم ادھار لے کر حضرت عائشہ کو حق المہر ادا فرمایا اور ان کی رخصتی کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے سب کا دین واپس کر دیا سوائے ابوبکر صدیق کے، سوائے حق المہر والی ادھار کے میں نے انہیں اور کوئی ادھار واپس نہیں کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے لبنہ، اس میں تمہارا میرا بھروسہ نہیں چاہیے۔ یہ بیٹی کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کو اسے چھیننے کا یا ساس سسر کو اس میں ڈنڈی مارنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور حضرت فاطمہ کی حق المہر شرعی مہر اور باقی صاحبزادیوں کی شرعی مہر نہیں ہے، ازواج مطہرات کی مہر بھی شرعی مہر نہیں ہے، قرآن کی بات بھی شرعی مہر نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ناجائز بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ کسی مہر کو آپ شرعی مہر کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ شریعت نے مہر مقرر کی ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں مہر مقرر کرنا چاہی تھی، عورتیں اپنی حق المہر زیادہ کر رہی تھیں اور نکاح مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مدینہ کی عورت کی مہر طے کر دوں کہ یہ اپنی حق المہر بڑھاتی جا رہی ہیں اور مردوں کو نکاح کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ تو ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین، آپ ہمارے حق المہر کو جو عورت نے کو حق اللہ نے دیا ہے
آپ ایک عورت پر یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے حق کو جو اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ اتنا ہونا چاہیے یا اتنا ہونا چاہیے، شوہر کی حیثیت پہ رکھ دیا ہے، عورت اور مرد کی باہمی رضامندی پہ رکھ دیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں مقرر کرنے والے؟ سیدنا عمر فاروق نے یہ سنا اور کہا ایک عورت جیت گئی اور عمر ہار گیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو پلیز لبنہ، شرعی حق المہر کوئی لفظ نہیں ہے، 32 درہم کوئی مہر نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ کی مہر کو بھی اگر آپ اس طرح سے لیں تو پھر آپ اس کو 32 درہم کی بجائے سیدنا علی مرتضیٰ کا آدھا اثاثہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس کا آدھا لے لیں۔ پھر کانسیپٹ سمجھیں۔ خوشی سے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے کسی بھی داماد کو کہیں کہ وہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آدھا آپ کی بیٹی کو دے دے، لیکن یہ عورت کی عزت بھی ہوتی ہے، یہ عورت کا احترام بھی ہوتا ہے، جو ہم پنجابی لوگوں نے خاص طور سے اس ایریا میں جو پنجاب کا ہے اس حق تلفی میں اپنا بہت برا کردار پیش کیا ہے۔ تو پلیز آپ ذرا اس بات کو، اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں، اور اپنی بچی کے جو سسرال ہیں، جو ان کے قانونی والدین ہیں، ان کو بھی میرا یہ میسج بے شک سنا دیں، اور اپنے ہونے والے داماد کو بھی سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، قرآن میں حق المہر کا لفظ کتنی بار آیا ہے، اور اس میں کوئی مقدار، کوئی تعداد نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں کا حق المہر چیک کر لیں، 11 ازواج مطہرات کا حق المہر چیک کر لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ فرما لیں۔ السلام علیکم۔